السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، الحمدللہ۔ چلیں جی، جلدی سے اپنا دعا مانگتے ہیں اور پھر اپنا سبق شروع کرتے ہیں، کیونکہ سبق اتنا دلچسپ ہو چکا ہے کہ ہم سے انتظار نہیں ہوتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اچھا پیارے بچوں، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے لشکر لے کے تبوک کی طرف نکلے۔ جب رومیوں کو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں تو وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور انہوں نے اپنی ساری جگہیں چھوڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے اور وہاں پر 20 دن ٹھہرے رہے تاکہ دشمن پر روب پڑ جائے اور وہ ڈر جائے۔ 20 دن ٹھہرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 50 دن مدینے سے باہر رہے تھے، 30 دن راستے میں لگے اور 20 دن تبوک میں ٹھہرے۔ راستے میں کیا ہوا پیارے بچوں کہ ایک گھاٹی سے گزرے تو لوگ جو سارے تھے وہ تو وادی میں سے گزر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ راستہ اپنایا تھا۔ آپ کے ساتھ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ اس موقع پر 12 منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کے پیچھے آئے، اور انہوں نے اپنے منہوں کو چھپایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا کہ یہ منافق ہیں اور اس ارادے سے آ رہے ہیں، لہذا آپ جائیے اور اپنی ڈھال سے ان کے گھوڑوں کے اوپر ضرب لگائیے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو منافقین پر روب پڑ گیا اور جلدی سے وہ بھاگ گئے، اندھیرے میں گم ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان منافقوں کی اور باقی منافقوں کے بھی نام بتا دیے تھے، وہ کل 80 تھے، اور یہ نام صرف اور صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھے، اس لیے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو منافقین آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک مسجد بنائی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو مسجد نبوی نہیں جا سکتے۔ حالانکہ وہ مسجد انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکیں اور وہاں پر اپنے ہتھیار چھپا سکیں، اور جب بھی وقت آئے تو وہ دشمنوں کی مدد کریں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ میرے پیارے بچوں، وہ سچے مسلمان نہیں تھے اور انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہی نہیں کی، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آئیے اور مسجد میں نماز پڑھیے تاکہ آپ کی موجودگی سے وہاں پر برکت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ابھی تو ہم تبوک کے لیے نکل رہے ہیں، جب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تبوک سے تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ منافقوں نے یہ مسجد کیوں بنائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تاکہ وہ اس مسجد کو گرا دیں، کیونکہ ویسے بھی اس مسجد کو بنانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، جبکہ 2 بڑی مسجدیں آلریڈی موجود تھیں، مسجد قباء اور مسجد نبوی، اور پلس یہ بات کہ اس مسجد کے بنانے کے پیچھے ان کی نیت بہت زیادہ خوفناک تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروا دیا، اور اس عمل کی تصدیق قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی کی۔ یہ چیز منافقوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی، لیکن ابھی بھی ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی راز کی سازشیں کون بتا رہا ہے۔ اگر وہ ذرا سے سوچتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے راز بتا رہے ہیں، تو وہ اسلام قبول کر ہی لیتے۔ لیکن ان کو دنیا کی دولت اتنی پسند تھی کہ ان کو سچی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرے پیارے بچوں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جدھر بھی ہم جاتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہم سن رہے ہیں، جو بھی ہم میسج کر رہے ہیں، اور کرامن کاتبین ان سب چیزوں کو لکھ بھی رہے ہیں۔ پیارے بچوں، کسی سے بھی نہ ڈریے،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ضرور رکھنا چاہیے، اور ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی بھی دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس خیال کی وجہ سے ہم برے کاموں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا پیارے بچوں، اب کیا ہوا، کیونکہ یہ سارے منافق پیچھے رہ گئے تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں نہیں گئے تھے، اور انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آ ہی نہیں سکتے۔ رومی تو سپر پاور تھے اس وقت کی کہ رومنز ان کو شکست دے دیں گے اور ان کو مار دیں گے اور یہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ لیکن ان کو بہت مایوسی ہوئی یہ دیکھ کر کہ اللہ کے فضل کے ساتھ سارے کے سارے مسلمان واپس آ گئے۔ اب تو وہ بڑے شرمندہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے، جھوٹی معذرتیں پیش کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے پتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض برتتے، ان کو جانے دیتے، ان کو کوئی سزا نہیں دی، ان کو کوئی ڈانٹ نہیں پلائی، صرف ان سے اعراض برتا۔ لیکن مسلمانوں میں 3 ایسے صحابی تھے جو سچے مسلمان تھے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے۔ کا نام کعب بن مالک، دوسرے مرارہ بن ربیع اور تیسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم تھے۔ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ میں آپ کو اگلی دفعہ سناؤں گی، ابھی ہم یہاں رک جائیں گے۔ آج کے سبق سے اگر صرف ہم یہی سمجھ لینا کہ ہمارے ہر عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ بولنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے، کوئی بھی جھوٹوں کی عزت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کو جھوٹوں سے کوئی محبت نہیں۔ جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ بولنے سے لوگ جھوٹے کا کبھی بھی یقین نہیں کرتے، چاہے وہ کبھی سچ بھی بول رہا ہو، اور اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، جھوٹ کو بالکل چھوڑ دیجئے، اور یہ دعا کیجئے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ لمبی دعا لگ رہی ہے، لیکن ایک ایک پارٹ کر کے یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گی۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔